اس کے بعد میں مختصر مدرسے کا تعارف اور ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے محتمم سید مختار احمد سعودی رشادی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، مدرسے کا مختصر تعارف اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تعارف مدرسہ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تشکر آخر میں ہوگا۔ ہمارا یہ جو چھوٹا سا ادارہ، جسے ہمارے اساتذہ اکرام کے مشورے سے ہم نے 2017 میں پورے خاندان کے سامنے بیٹھ کر خاندان سے مشورہ کرنے کے بعد، میرے والد صاحب باحیات تھے، ابا جان نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ بیٹے، شہر میں کام کرنے والے واللہ کے ہیں، اگر جا کو کھیڑیا میں کام کرے تو بہت اچھا ہے۔ تو ابا کی اس بات پر پہلے سے مجھے بھی 2013 میں میں مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو ہمارے اس گاؤں کے نواسے ہیں، حضرت کے حکم سے یہاں آس پاس کے سارے علاقوں کا میں نے سروے کیا تھا۔ اسی وقت میرے دل میں ایک ارادہ ہوا کہ یہ میرے ابا جان کا گاؤں ہے، میری نانی کا، میرے دادا کا، میرے دادی کا، تقریباً 7-8 پیڑھی ہم لوگ یہیں سے ہیں۔ تو ارادہ ہوا کہ یہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا جائے اور کچھ کام کیا جائے، لیکن نئی فراغت تھی، تو کوئی بھی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ تو بہرحال امامت کا ایک مسئلہ چلا۔ مدارس میں نے حضرت شیخ ہمارے جو قاضی صاحب ہیں، حضرت کے مدرسے میں نے پڑھایا، انس بن مالک ٹمکور میں نے پڑھایا، اور بھی دیگر بہت سارے اداروں میں نے کام کیا۔ بی ٹی ایم لیوٹ میں ایک مسجد میں امامت کر رہا تھا، تو اس وقت میرے ابا نے میرے ذہن میں ڈالا، تو میں نے ابا سے صاف الفاظ میں پوچھا کہ ابا کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف کہہ دیجئے۔ ابا نے کہا کہ بیٹے، اگر ہمارے اماں باوا کے گاؤں میں جا کر تو خدمت کریا، محنت کریا تو بہت اچھا رہتا ہے۔ جیسے ہی ابا نے کہا، اسی وقت میں نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ جو بھی حالات آ جائیں، اپنی ہستی کو ختم کرنا پڑے۔ ٹمکور اور بنگلور میں نے خدمت کی، تمام چیزوں کو قربانی دے کر ادھر کا میں نے رخ کیا، یہاں کا رخ کیا۔ میرے ساتھ ہمارے اس مجمع میں ہمارے مدرسے کے صدر اور ہمارے پھپھوزاد بھائی جناب عبدالاکبر صاحب بھی موجود ہیں، اپنے دکان کو چھوڑ کر تقریباً 2017 اور 18 1.5 سال اپنے دکان کو چھوڑ کر وہ ہریور سے نکلتے، میں بنگلور سے نکلتا۔ ہر 8 دن میں 3-4 مرتبہ ہمارا یہاں پر سفر ہوتا۔ بالکل میرے پاس پیسہ نہیں تھا، ابا 100 روپیے دیتے یا 200 روپیے ابا کی طرف سے آتے، اور بھیا کی جانب سے کچھ پیسہ۔ چونکہ 1.5 سال میں نے خدمت چھوڑ دی تھی، کہیں پر بھی میری خدمت نہیں تھی، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر میں خدمت کے لیے چلا جاؤں، میں اپنا گھر کا سوچوں تو پھر ابا کا جو حکم ہے مجھ پر، وہ حکم کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو پھرتے رہے، بھیا وہاں سے آتے، ہمارے بھائی صاحب وہاں سے آتے، اور میں بنگلور سے آتا۔ پھر یہاں قدور میں تلاش کرتے کرتے کرائے کے گھروں کو ڈھونڈتے ہم لوگ رامن ہلڈی پہنچے، جہاں پر ایک گھر ملا، اللہ ان کو آباد رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، انہی کی وجہ سے مدرسہ شروع ہوا ہے۔ میں رامن ہلڈی والوں کو کبھی فراموش نہیں کروں گا، انشاءاللہ تا قیام قیامت ہمارا مدرسہ جاری و ساری رہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک چلائے، اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک انشاءاللہ رامن ہلڈی کا ذکر ہمارے مدرسے کے ساتھ جڑا رہے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے موقع دیا تو آج یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر کچھ سن اور سنا رہے ہیں۔ حضرات علماء کی موجودگی میں ایک دلی فرحت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال 2018 میں مدرسہ شروع ہوا، چلتا رہا، کچھ حالات، کچھ پریشانیاں، اور درمیان میں 2019 میں جب کرونا کا حملہ ہوا تو مدرسہ بالکل ختم ہو گیا، اور ایسا ختم ہوا کہ میں اور میری بیوی دونوں نے اپنے ہاتھوں سے مدرسے کے سامان کو اٹھا کر اپنے گھر میں رکھا۔ روتا ہوا میں میرے ایک استاذ حضرت طاہر صاحب کے پاس پہنچا، اور اس وقت حضرت معاذ صاحب بھی باحیات تھے۔ حضرت کے پاس میں پہنچا اور حضرت سے سارا ماجرا میں نے رکھا، تو دونوں اساتذہ اکرام نے یہی فرمایا، اور یہ دونوں اساتذہ اکرام میرے اس اساتذہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم حضرت مولانا معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی بھی درس حدیث اور درس تفسیر دیتے ہوئے حضرت مولانا طاہر صاحب رشادی دامت برکاتہم باحیات ہیں، موجود ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور حضرت ہمارا مدرسہ جب تک چلے، اللہ تعالیٰ جتنے افراد نے ہم لوگوں کو مشورہ دیا یا ہمتیں دی، اللہ سب کو اس کا پورا بدلہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلائیں گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، دل میں کہیں بھی یہ تمنا ہو کہ اس سے میں پیسے کماؤں گا یا کچھ بھی حاصل کروں گا، خاموشی کے ساتھ پوٹلی بنلے کو بنگلور کو آ جاؤ، یہ جملے تھے حضرت کے۔ تو پھر میں آ کر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، میں بار بار اہلیہ کا نام اس لیے درمیان میں لا رہا ہوں، جب مدرسہ شروع ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم لوگ مدرسہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو فاقوں کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ میں آپ سے تحدیث بن نعمہ کے طور پر، اور میرے اساتذہ اکرام یہاں پر موجود ہیں، حضرت حافظ نظام الدین صاحب اور میرے استاذ جن کے نقش قدم پر میں چلا کرتا ہوں، میرے استاذ محترم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی امت فیوزہم، ان حضرات کی تربیت ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اب ہم مدرسہ بنانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو میرے استاذ حضرت مولانا حافظ نظام الدین صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لوہے کے چنے چبانا پڑتا با، جا کو مدرسہ کھولنا آسان نہیں ہے، فاقے کی زندگی گزارنا پڑتا، اپنے خواہشات سب چھوڑنا پڑتا۔ حضرت کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، حضرت کی اس نصیحت کو آ کر میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضرت نے مجھ سے ایسا کہا ہے، اور حضرت ہی کے مدرسے کے ٹرسٹ کی کاپی لے کر ہم نے اپنا ٹرسٹ بنایا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ آگے چلیں، انشاءاللہ میں پیچھے ہوں، چلتے رہیں گے، دیکھیں گے کہاں تک یہ مسئلہ چلتا ہے۔ اور دونوں نکلے۔ بچہ 1 مہینہ ہوا تھا میرے بچے کی ولادت کو، قسم بخدا میرے بچے نے تقریباً 6 مہینے دودھ نہیں پی۔ بس اسے کچھ بھی کر کے آدھا لیٹر دودھ آتا تو 2 3 دن اس میں گزارتے ہم لوگ۔ بہرحال چلتا رہا، اور حضرت کی وہ بات میرے دل و دماغ کے اندر پیوست رہی کہ ہم لوگوں کو فاقے گزارنے ہیں۔ اور میں آپ کو آگے بڑھ کر یہ بھی بتاؤں، تقریباً 2 سال تک میں اور میری بیوی جو کپڑے ہمارے پاس تھے انہی کپڑوں میں رہے۔ ہم نے کپڑے نہیں خریدے، خاندان سے کوئی دلا دیتے تو اس پر گزارا کر لیتے، ورنہ ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ ہم اس کپڑے کو خریدیں۔ تو بہرحال پھر چلتا رہا، اور طلبہ آ گئے مدرسے کو۔ حضرت مولانا
مفتی نظام الدین صاحب بھی ہمارے مدرسے کو تشریف لائے. ایک مرتبہ حضرت نے بسم اللہ خوانی میں پوچھا کہ کھانا کس پکاتی نے بنایا؟ کون مولوی صاحب بہت زبردست کھانا بنائے ہی نا. تو میں بولیا حضرت یہ ہمارے اہلیہ بنا رہی ہیں. جب سے مدرسہ شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک طلبہ کا کھانا، اساتذہ کا کھانا، آئے ہوئے مہمانوں کا کھانا اور آنے جانے والے تمام مہمانوں کی چائے کا انتظام خود میری اہلیہ کرتی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس مجمع میں کہوں گا کہ ایسی بیوی نصیبے والوں کو ملتی ہے جس نے اپنے شوہر کے تمام ارادوں میں کندھا و کندھا کھڑے ہو کر ساتھ دیا. جب کرونا چل رہا تھا تو اس وقت ہم دونوں مایوس ہو گئے. اس وقت میں نے بیوی سے کہا کہ نہیں جی شاید لگتا ہے اب ختم ہو گیا ہے مدرسہ، اب ہم لوگوں کو یہاں سے روانہ شاید ہونا پڑے گا. تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے اب تک تمہیں بیٹھ کو کیا کرتے رہے، ہمت دیتے رہے، آج تمہاری ہمت ٹوٹ رہی ہے. سو دیکھ کو مجھے تعجب لگ رہا کیا وہ شوہر کیا میرا جو شوہر پہلی مرتبہ مجھے ہمت دیا تھا جو ہمت ٹوٹ رہی ہے. تو بہرحال یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ. 2018 میں شروع ہوا. وہاں پر رامن ہلّی میں کچھ مسائل، کچھ حالات، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہاں سے مدرسے کو اٹھایا. اور یہاں پر جیسے ہی میں ہمارے حاجی صاحب اور جناب مقبول صاحب، ہمارے اس علاقے کے جتنے بھی حضرات ہیں، ہماری اس مسجد کے ذمہ داران اور ہمارے اس گاؤں کے باشندے جو ہمارے بحرن درگ کے افراد ہیں، میں نے ان کے سامنے تقاضا رکھا. بلکہ تقاضے سے پہلے، میرے تقاضے رکھنے سے پہلے یہاں کے لوگوں نے تقاضا رکھا کہ مولانا یہاں وہاں کئی کو جاتی، تمہارا خاص گاؤں، تمہارے ابا کا گاؤں، تمہارے امی کا گاؤں، تمہارے نانی کا گاؤں، یہاں چاہ جاؤ کہ تمہیں مدرسہ شروع کر ڈالے تو کتنا اچھا رہتا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا ایک ہمت آ گئی. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ میں دارالعلوم سبیل الرشاد پہنچا ہوں. میں نے اساتذہ کے سامنے جب اپنے دل کا دکڑا رکھا، اس کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے کہ اساتذہ نے جو کہا تھا کہ اخلاص ہے تو خود اللہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ مدرسہ چلائیں گے، آپ صرف واچ مین ہیں، جا کر آپ اپنی واچ مینی کریں، کوشش کریں، اللہ چلانے والے چلائیں گے. تو تیسرے چوتھے دن فوراً یہاں کے لوگوں نے کہا، ہمارے اس گاؤں کے بحرن درگ کے لوگوں نے ویلکم کیا. اور بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں، ہماری پوری کمیٹی جو ہماری مسجد کی کمیٹی ہے، پوری کمیٹی، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے حاجی حشمت اللہ صاحب، حاجی خلیل صاحب اور دیگر ہمارے جناب مقبول صاحب، اعجاز صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے اصغر صاحب اور بھی دیگر حضرات جو میرے ذہن میں ہیں جن کا نام یاد نہیں ہے یا یاد نہیں آ رہے ہیں، تمام حضرات نے کہا کہ مولانا آپ کا یہ خاص گاؤں ہے، یہاں چاہو تمہیں مدرسہ چلاؤ. اور جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر آئے 2021 میں یہاں پر ہم لوگ آئے اور الحمدللہ مدرسہ شروع ہوا. ہمارے تمام کمیٹی کے افراد اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جناب حشمت اللہ صاحب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے. ابا کے انتقال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کو جب بھی میں فون کر لیتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ابا سے بات کر لی. ہمیشہ مشورہ دیتے رہے اور حاجی صاحب کے مشورے اور ہمارے گاؤں کے جتنے کمیٹی والے افراد ہیں تمام کے مشوروں کے ساتھ میں چلتا رہا. گزشتہ سال درمیان میں مدرسہ شروع ہوا. جب کرونا وائرس کا دور ختم ہوا تو مدرسہ شروع ہوا جس میں 4 طلبہ آئے. سب سے پہلا طالب علم ہمیں اسلام پور نیلمنگلہ سے ملا، وہاں سے آئے اور 4 طلبہ لے کر ہم نے رمضان تک مدرسہ گزارا. رمضان کے بعد خوب محنتیں کی، چاروں طرف سے محنتیں کی، رکاوٹیں بہت زیادہ آئیں، طلبہ کو روکا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، ہم نے جو ہے مدرسہ جب شروع کیا تو تقریباً 10 طلبہ ہمارے مدرسے میں داخلہ طلبہ نے لیا. اور اس کے بعد جو ہے آج الحمدللہ قدور سے بھی 4 طلبہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں جن کا شہری داخلہ ہے. آج مدرسے میں مکمل تجوید کے ساتھ، پوری سختی کے ساتھ تجوید پر زور دیا جاتا ہے
اور ایسا ایک نظام بنایا گیا حضرات علماء کے لیے خصوصیت کے ساتھ، ایسا ایک نظام مدرسے میں بنایا گیا جس میں طلبہ کھیلتے ہوئے نورانی قاعدہ 4 مہینے میں ختم کر سکے۔ اور نورانی قاعدہ کا بھی ایک میرے اساتذہ اکرام، میرے استاد محترم حضرت حافظ نظام الدین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت کی جوتیوں کا صدقہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تجوید کے ساتھ حضرت نے ماحول چلایا ہیریور میں، اور اسی ماحول کو ہم نے یہاں پر لایا، اور نورانی قاعدہ بھی ایک نیا نورانی قاعدہ ہردوی ہی کی نہج پر ترتیب میں نے دیا، اور وہ نورانی قاعدہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ طلبہ کھیلتے ہوئے الحمدللہ پوری تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ 4 مہینے میں ختم کرتے ہیں۔ اور ناظرہ قرآن سبق پارہ آموختہ کے تحت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 10 کم از کم بچوں کے دور مکمل ہو جائیں تاکہ حفظ کرنے میں کوئی پریشانی طلبہ کو نہ ہو۔ اگلے سال سے انشاءاللہ وہ بھی نظام شروع ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارے مدرسے میں ورزش کا نظام ہم نے بنایا۔ اگلے سال جو طلبہ ہمارے پاس داخلہ لیں گے، ناظرہ کے طلبہ 2 سال ہم نے ناظرہ کے طے کیے، ان 2 سالوں میں ہم نے یہ طے کیا ہے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کہ وہ طلبہ مدرسہ بھی پڑھیں گے اور مدرسے کے ساتھ پورے یونیفارم کے ساتھ اسکول بھی جائیں گے۔ اور جو طلبہ کا وقت، ناظرہ کے طلبہ چونکہ اکثر کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ناظرہ کے طلبہ اسکول میں بھی پڑھیں، مدرسے میں بھی پڑھیں، اس کا بھی ایک خاکہ ہم نے تیار کیا ہے۔ اور جیسے ہی حفظ میں وہ داخلہ لیں، حفظ میں آئیں، تو وہ طلبہ جو حفظ میں آ چکے، اب وہ طلبہ بالکل الرٹ اساتذہ کو رہنا پڑتا ہے، تو وہ طلبہ اکرام جو ہے انشاءاللہ 2 گھنٹے ٹائم اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اس کی ترتیب بھی بن رہی ہے۔ یہ مختصر سا ہمارے مدرسے کا تعارف ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے مدرسے کا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ خوب ساتھ دیں، آپ ہی کے ساتھ سے مدرسہ آگے بڑھ سکتا ہے، آپ کے بغیر مدرسہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسے تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے، اور جتنے حضرات نے مدرسے کو ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں یا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خواہش ہے کہ مدرسے کا ساتھ دیں، اللہ سب کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔